جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسے دے رکھے، پڑے ہوئے پیسے برباد ہو رہے، خرافات پہ لگا رہا ہے، عیاشی پہ، بدماشی پہ، عمارتوں کے اوپر ناجائز پیسے خرچ کر رہا ہے، گاڑیوں پر پیسے خرچ کر رہا ہے، حج کرنے نہیں جا رہا۔ تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ مرتا ہے، چاہے یہ نصرانی ہو کے مر جائے، مطلب یہ دین سے باہر ہو جائے، جب اللہ نے اس کو طاقت دی، اس طاقت کے ہونے کے باوجود اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے کترا رہا ہے، تو اس کا تو اسلام کے ساتھ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ الگ الگ طریقے سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں۔ عبادات کے معاملے میں بھی اسلام دنیا کے اعلیٰ ترین مذاہب میں سب سے آگے، معاملات میں بھی عشق و محبت کی جو داستان سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے جو رکھی مکہ المکرمہ میں، جس کی تکمیل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل فرمائی ہے، اسی عشق و محبت کے سفر کا نام حج بیت اللہ ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ نمازی بنتا ہے، کوئی ورد کرنا شروع کرتا ہے، کوئی تسبیحات شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں رنگ آتا ہے۔ لیکن عشق و محبت کی عبادات میں حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ادھر بندہ حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اپنا نام لکھواتا ہے، تو ادھر اس کے دل کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، روح کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، زندگی کا گزارنے کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی محبت والی عبادت ہے، ایسی عشق کی عبادت ہے کہ وہ بندے کے ساتھ اس کے نام کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی۔ تو بندہ سارا دن نمازیں پڑھتا ہو ساری زندگی، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے نمازی عبد الرحمان، نمازی محمد شفیع، نہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر کو دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے، جب یہ سوچ لیتا ہے دل میں، اس بات کو ٹھان لیتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، میں نے حج بیت اللہ کرنا ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جا کے حاضری دینی ہے، اتنی عشق اور محبت والی عبادت ہے کہ جب بیت اللہ کو دیکھ کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے نام میں ہی اضافہ کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کو حاجی صاحب کہہ کے پکارنے لگتے ہیں۔ ایسی طاقتور عبادت جو انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے نام کو بھی تبدیل کرنے کی اہمیت رکھتی ہے۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے دنیا کی جو سپر پاور ہے، ان کو اپنے مذاہب کے لحاظ سے سب سے زیادہ تکلیف حج بیت اللہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیت اللہ کا حج صرف ایک عبادت کا نام نہیں ہے، بیت اللہ کا حج ایک عشق اور محبت کی داستان مرتب کرنے کا نام ہے۔ بیت اللہ کا حج ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑے کرنے کا نام ہے۔ بیت اللہ کا حج اپنی انا کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لاگو کرنے کا نام ہے۔ بیت اللہ کا حج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ اپنے تمام کاموں پر اللہ کی مرضی کو لے کے آ جانا۔ اور پھر بیت اللہ کے حج میں یہ خاصیت ہے کائنات میں اب تک
کہ وہاں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن اس مجمع میں آج تک کبھی بھی لوگوں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، آپس میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ سب سے بڑی خاصیت ہے حج بیت اللہ کی، کہ وہاں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی مدد کرنے والا ہوں۔ ہر کمزور آدمی بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے سے کمزور کی مدد کروں۔ یہ صفات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں اپنا بیٹا قربان کرنے جا رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی کو فوقیت دے دی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتا ہے کہ باپ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے اوپر اپنی جان کو فوقیت نہیں دی، بلکہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ یہ محبت ہی کی تو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا، اسماعیل علیہ السلام نے جس محبت کا اظہار کیا، اور پھر ان کی والدہ بی بی ہاجرہ جب وہ صفا اور مروہ پہاڑی پر کبھی چڑھتی ہیں کبھی اتر جاتی ہیں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، لیکن اس کو بچے کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ بار بار کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں۔ اب وہ ان کے دل میں لیکن عشق ہے اللہ کا، کیونکہ جب خامد نے کہا کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ ہوا ہے درست اچھی طرح کیونکہ چاروں طرف اتنا جنگل ہے، نہ یہاں پر پینے کا پانی ہے، یہاں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کریم کو پھر اپنی اس بندی کی ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ حکم جاری کر دیا محمد رسول اللہ کے ذریعے کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ چاہے کوئی کتب ہو، چاہے غوث ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے نبی ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے بڑا افسر ہو، چاہے دنیا کا کوئی امیر آدمی ہو، وہ بیت اللہ کے حج پر آئے گا اور جب تک ننگے پاؤں ہاجرہ کی چال چل کر نہیں دکھاتا، جب تک صفا مروہ پہ اسی انداز پر نہیں چلتا جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص بندی چلتی رہی، اس وقت تک حج قبول ہونے والا ہے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج بیت اللہ پہ لوگ جا رہے ہیں سفید چادریں پہن لی، ارے یہ 2 سفید چادریں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دنیا سے بیزار ہو کے اپنے جسم پر کفن ڈال کے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں، اور بندہ ان چادروں کو باندھنے سے پہلے اندازہ تو لگائیں۔ ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہو، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ فلاں رشتہ دار کو ملے، فلاں دوست کو ملے، فلاں بھائی کو بتا دے، فلاں کاروباری کو بتا دے، کیونکہ ہم چاہے دنیا کے کسی ملک میں جانا ہو، لیکن جس دن حج بیت اللہ کی ٹکٹ لگ جائے تو بندہ سب سے ملتا ہے، سب سے معافیاں مانگتا ہے، کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو قرضہ اتارتا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے تو اس سے معذرت چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کپڑے پہننے ہیں وہ صرف کپڑے ہی پاک نہیں ہیں، اس کا دل بھی ان سفید چادروں کی طرح بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ وہ صرف 2 سفید چادریں نہیں ہیں، اس کا دل بھی احرام کی طرح بالکل پاک ہے۔ اب وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اب وہ کسی کا دل دکھانے والوں میں نہیں ہے، اب وہ کسی پر گندی نگاہ ڈالنے والوں پر نہیں ہے، اب وہ کسی کا حق کھانے والوں میں نہیں ہے، اس کا دل بھی ان چادروں کی طرح پاک ہو گیا ہے۔ اور جب جاتا ہے بندہ بیت اللہ کی طرف، عشق و محبت میں خانہ کعبہ میں جب داخل ہوتا ہے حج بیت اللہ کے، جہاں سے ارکان شروع ہوتے ہیں، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے گھر تک اس مقصد کے لیے لے جائے۔ جب بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے نا، تو اس طرح خانہ کعبہ کی طرف لپکتا ہے جیسے کوئی صدیوں سے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑ کے جاتا ہو۔ خانہ کعبہ دنیا کی وہ پہلی عمارت ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کا نام دیا ہے، دنیا کا وہ پہلا گھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اپنے نام سے منسوب کیا ہے جس کو۔ اور جب بندہ اپنے رب کے گھر کو دیکھتا ہے تو طاقتور سے طاقتور، مضبوط سے مضبوط دل کا بندہ، اس کی آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس میں بیت اللہ تک پہنچ جاؤں، اس کا غلاف پکڑوں اور پھر اپنے رب کے حضور لپٹ کے بیت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اپنے رب سے مانگوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں دنیا کی جتنی طاقتیں
ان کو حج بیت اللہ سے فکر نہیں ہے؟ ہاں بھائی، کوئی کائنات میں ایسا مرکز تو بتاؤ۔ بیت اللہ کے مقابلے میں کائنات میں کوئی ایسی عمارت ہی نہیں، کوئی ایسا مرکز ہی نہیں دنیا کے تمام لوگوں کے پاس جس کی طرف ہر منہ، ہر نسل کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر زبان کے لوگ، ہر ایک ملک کے لوگ جس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اکثر کبھی باہر جانا ہوتا ہے تو آپ حج کے دنوں میں کبھی ایئرپورٹ جائیں دنیا کے کسی بھی ملک پہ، اگر ابھی کوئی چھوٹا سا عرس لگ جائے، کوئی چھوٹا سا جلسہ ہو جائے تو ایک آدھی سڑک پہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، لیکن بیت اللہ کی عظمت آپ دیکھیے، جن دنوں میں حج بیت اللہ ہوتا ہے دنیا کی سڑکیں تو سڑکیں، ہوا میں ایئر ٹریفک تک جو ہے اس کا نظام بیت اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بڑی بڑی ایئرپلین کی جو کمپنیاں ان کو اپنی فلائٹوں کا شیڈیول چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسلمان جو ہے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کائنات میں بڑی طاقتیں اس بات سے خوفزدہ ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے مد مقابل کوئی مرکز نہیں، کوئی عقیدت نہیں۔ اور مسلمانوں کا جذبہ آپ دیکھیں، مسلمانوں کا جذبہ دیکھیں، جب ہم بیت اللہ کے صحن میں جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے طواف کرنے کے لیے تو مسلمانوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیت اللہ کو پکڑ کے دعائیں کی ہیں، اور جب بیت اللہ کا چکر لگاتے آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوتے ہیں اور بندہ جھک کے عاجزی سے اپنے رب کے حضور چکر لگاتا ہے۔ اور ان چکر لگانے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کرتے تھے، جب چکر لگا رہے تھے، 1 2 3 چکر جب مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم جاری کر دیا، میرے پیارے محبوب اب آگے جب چلو گے نا تو اب ذرا چھاتی اٹھا کے، گردن اٹھا کے ایک چکر ذرا اکڑ کے، کیونکہ دنیا میں جتنی اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ جو حج بیت اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ کمزور لوگ نہیں ہیں، اللہ کے حضور یہ عاجزی انکساری والے ہیں، دنیا کے سامنے یہ طاقتور ترین قوم کی طرح موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان دیکھیے، اپنے غیر مسلم بھائیوں اور دوستوں کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شاید کسی پتھر کو چوم رہے ہیں یا اس کا طواف کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، طواف کے لیے چکر لگا رہے ہیں، حجر اسود کے آگے پہنچے، اس پتھر کے آگے جو مبارک پتھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بیت اللہ میں لگایا اور جس کو محمد رسول اللہ نے اٹھا کے خانہ کعبہ میں پیوست کیا ہے، جس کو بوسہ دینا بڑی عظمت کی بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں لگے ہوئے حجر اسود کو دونوں کناروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور فرمایا، حجر اسود سن لے میری بات کان کھول کے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، خدا کی قسم اگر محمد رسول اللہ نے تجھ کو نہ چوما ہوتا تو خطاب کا بیٹا کبھی تیرا بوسہ نہ دیتا۔ وہ جو عشق و محبت حجر اسود کے ساتھ ہے، وہ جو محبت بیت اللہ کے ساتھ ہے، وہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے مسلمان آنسو بہاتے ہیں، وہ جو طواف کے ہم چکر لگا رہے ہیں، وہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ کے ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ در حقیقت ہمارے رب کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے عشق کا اظہار بیت اللہ کے ذریعے مسلمان پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات کہی۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک رکے، اپنے صحابہ کو کہا، فرمایا یہ بیت اللہ کے جو پتھر ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بیت اللہ میں جو پتھر لگا رکھے ہیں ان کی کیا قیمت ہوگی دنیا کے لحاظ سے؟ ویسے بھی آپ کو ایک بات بتا دوں، جو حرم ہے نا، حرم مکی، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، پورے ورلڈ میں اگر آپ اس کی ویلیو ڈالی جائے، ویلیو، قیمت کی ویلیو عمارت کی، تو آج بھی کائنات میں سب سے مہنگی عمارت جو ہے وہ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کی ہے۔ یعنی اتنے بہترین انتظامات اس میں ہیں، اتنا مہنگا پتھر، اتنے مہنگے جواہرات، اتنے مہنگے کام، اتنی مہنگی ٹیکنالوجی، اتنی مہنگی ساز و سامان، اتنا بہترین زمزم کا انتظام، اتنے اعلیٰ ترین قالین، بہترین دنیا کے ایئر کنڈیشنرز کے ساتھ، وہ آج بھی دنیا کی سب سے مہنگی عمارت ہے۔ اس سے بڑی مہنگی عمارت کائنات میں ابھی تک نہیں بنی۔ لیکن محمد رسول اللہ یہاں خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں، بیت اللہ کی۔
پوچھتے ہیں بھئی خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے بیت اللہ کی، اس کے پتھر کی کیا قیمت ہوگی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس بارے میں علم نہیں رکھتے، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا اچھا سنو، اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کس کی؟ بیت اللہ کے پتھر کی کوئی بندہ قیمت ادا نہیں کر سکتا، سب کچھ بھی بیچ باچ کے آ جائے گا تب بھی وہ خریدا نہیں جا سکتا، وہ انمول ہے۔ لیکن فرمایا سنو، ان بیت اللہ کے پتھروں سے زیادہ قیمت ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو حج پر جا رہے ہیں، اگر کسی کا حق مار دیا، اگر دنیا میں کسی کو چکر دیے تو بیت اللہ کے چکر لگانے سے وہ والے چکر ختم ہونے والے نہیں۔ اور اس کو محبت صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے حج بیت اللہ کے وقت 2 سفید چادریں باندھی ہیں، اس کو محبت کی علامت یہ ہے کہ اب ان کی آنکھیں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اب یہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں تب ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور دل میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری ہے۔ تو اب یہ اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آ رہے ہیں، اپنے رب سے وعدہ کر کے آ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا اللہ کے نبی سے۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ اب ہم آپ کے گھر سے لوٹ کے جا رہے ہیں، اور جب اپنے ملک میں پہنچیں گے، اپنے گھر میں پہنچیں گے، اپنے معاشرے میں پہنچیں گے، اپنے لوگوں کے درمیان آئیں گے تو ہم پہلے کی طرح کوئی کالا کارنامہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے بیت اللہ کو اور روضہ گنبد خضرا کو دیکھ لیا ہے۔ اب ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کسی کی طرف زنا کی نگاہ سے نہیں اٹھیں گی، ان کے اندر شرم اور حیا جو ہے وہ قائم کرتی جائے گی۔ اللہ سے وعدہ کر کے آتے ہیں حاجی جو ہے، تبھی تو ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا دیا، اللہ سے اقرار کر کے آ رہے ہیں۔ اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں بھائی، جن کو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ حج بیت اللہ پر، یہ جتنے بھی لوگ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے چلے گئے؟ میں اور آپ نہیں چلے گئے، بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر مہینے جا سکتے ہیں، وہ نہیں چلے گئے حج بیت اللہ پر۔ اللہ جس کو چاہیں گے، جس کو اللہ کریم پسند کریں گے، وہ بندہ جائے گا۔ پیسے والے تو کتنے بیٹھے ہوئے ہیں نالائق، کئی سوچتے ہیں بھی ابھی حج فرض نہیں ہوا، لڑکے کی شادی کرنی، لڑکی کی شادی کرنی، فلاں کو یہ کرنا ہے۔ ارے بھائی دیسی زبان میں سمجھ لو، جس کے بینک اکاؤنٹ میں 7-8 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، 1-2 سال ہو گئے، یا 2-4 فالتو پلاٹ خریدے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے اس پر۔ کوئی بہانہ نہیں بیٹے کی شادی ہوئی کہ بیٹی کی نہیں ہوئی، کوئی بیٹا بیٹی تمہاری قبر میں جانے والے نہیں ہیں۔ پتہ ہے محمد رسول اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کے لیے جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتے ہوں؟ 2 حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، ایک تو ان لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا، حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے، فرشتے ان کو جا کے کہیں گے چلو بھائی چلو جنت میں، تمہارے حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ سارے کہیں گے او بھائی ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، ہم نے تو خانہ کعبہ ہی نہیں دیکھا، ہم نے تو بیت اللہ کا طواف ہی نہیں کیا، ہم تو مدینے تک پہنچے ہی نہیں، ہم تو اتنے غریب تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، ہم تو حاجیوں کو ہمیشہ کار تک چھوڑ کے آئے، ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ جب تم حاجیوں کو چھوڑنے چاہتے تھے تمہارا دل کیا کہتا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ جب بھی ہم کسی حاجی کو الوداع کہنے گئے ہمارے دل کے اندر اس بات کی تمنا تھی کہ یا اللہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اسی ادا کی وجہ سے تم کو حج کا ثواب بھی دے رہے ہیں اور جنت کے اندر تمہیں داخلہ بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کی طرف دوسری برعکس جو کنجوس ہیں، کنجوس جنت چ نہیں جانے، تو پتہ ہے گل، کنجوس نہیں جانے جنت دے وچ، کنجوس دی کوئی عبادت نہیں، کنجوس جتنی مرضی اللہ اللہ کرتا رہے، کنجوس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں کھاتے میں، زمین پڑی ہوئی ہے، جائیداد پڑی ہوئی ہے، حج کرنے نہیں جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کہی، فرمایا اب جو مرتا مر جائے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے، چھوٹی وعید نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسے دے رکھے، پڑے ہوئے پیسے برباد ہو رہے،
खुराफात पे लगा रहा है, अय्याशी पे, बदमाशी पे, इमारतों के ऊपर नाजायज पैसे खर्च कर रहा है, गाड़ियों पर पैसे खर्च कर रहा है, हज करने नहीं जा रहा, तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये मरता है चाहे ये नुसरानी हो के मर जाए, मतलब ये दीन से बाहर हो जाए, जब अल्लाह ने इसको ताकत दी, उस ताकत के होने के बावजूद अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से कतरा रहा है, तो इसका तो इस्लाम के साथ नहीं लेना देना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।